مولانا عثمان عثمانی آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عثمان عثمانی آفیشیل۔ ہاں جی، یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے آپ حضرات کو؟ ہاں، اس قسم کی تو باتیں ماشاءاللہ آپ حضرات کو ویسے بھی زیادہ سمجھ میں آتی ہیں۔ بلکہ ہمارے استاد محترم اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، جب شروع سے اس کا ترجمہ کر رہے ہوتے تھے نا، كُونُوا مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ دو دو کر لو نکاح، تین تین کر لو، چار چار کر لو، وہ کہتے تھے ابتدائی دو سے ہوئی ہے۔ یہ تو آپ حضرات ہیں کہ جو ایک ایک کر رہے ہوتے ہیں اور ایک کو ہی کر لینے کو کافی سمجھتے ہیں۔ آپ لوگ تو کہیں ہمیں ایک بھی نہیں ملتی ہے۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے ابتدا قرآن کریم نے کہاں سے کی ہے؟ دو سے کی ہے۔ تو جب ابتدا ہی دو سے ہو رہی ہے تو آپ حضرات کیوں ایک کرتے ہیں؟ وہ ترجمہ کرتے ہوئے کہا کرتے تھے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم بے غیرت ہو تو تب ایک کرو۔ تو اس وجہ سے وہ ان کی اپنی بھی ماشاءاللہ سے چار ہوئی ہوئی تھی، تو اس وجہ سے آپ حضرات میرے لیے بھی دعا کریں، میری بھی دو ہو جائیں، تین ہو جائیں، چار ہو جائیں۔ تو خود بھی کوشش کریں کہ جو ضروری نہیں ہے اس کے لیے کہ ہم نکاح کریں تو وہ صرف بکرا سے ہی کریں۔ ہاں، بکرا کی بھی بہت ساری اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں بیان کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت عائشہ کے متعلق بہت ساری فضائل و مناقب جہاں اور ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو باقرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں ان میں حضرت عائشہ تھیں۔ تو اسی انداز میں باقرہ کی بھی فضیلتیں ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم جب دوسرا نکاح کر رہے ہیں، تیسرا کر رہے ہیں، چوتھا کر رہے ہیں تو اس میں ضروری باقرہ ہی ہو۔ بے شک آپ سیبہ سے بھی نکاح کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نکاح کو عام کیجئے۔ نکاح ہم جتنا زیادہ عام کریں گے اتنا زیادہ زنا سے دوریاں ہوں گی۔ جب ساری ہی نکاح والی ہو جائیں گی تو زنا کے لیے کوئی بچے گا ہی نہیں۔ تو اس لیے ہمیں قرآن کریم پر عمل کرتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ صرف ایک پر اکتفا کر نہ بیٹھ جائیں، بلکہ اس سے آگے بھی بڑھیں۔ ہم اپنے گھر والوں کو بھی سمجھائیں، جو گھریلو خواتین ہیں ان کو بھی سمجھانا چاہیے کہ بھئی وہ بھی جو ہے اس بات کو سمجھیں کہ یہ مرد کا حق ہے۔ مرد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا ہے کہ وہ دو بھی کر سکتے ہیں، تین بھی کر سکتے ہیں، چار بھی کر سکتے ہیں۔ اور آج کل بڑی عجیب لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ نکاح فارم پر لکھوا لیتے ہیں کہ بھئی اس کے بعد اگر کوئی شادی کرے گا تو اتنا جرمانہ ادا کرنا ہوگا، فلاں فلاں فلاں۔ اور اسی انداز میں بعض حضرات تو مفتیان اکرام سے جا کر مسئلہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو دوسرا نکاح کیا جا رہا ہے، جو تیسرا نکاح کیا جا رہا ہے، اس کے متعلق شریعت کیا کہتے ہیں؟ بھئی شریعت نے قرآن کریم میں واضح طور پر جب بتا دیا کونوا مثنیٰ وثلاثا ورباع، کہ تم دو نکاح کرنا چاہو دو کر لو، تین کرنا چاہو تین کر لو، چار کرنا چاہو چار کر لو۔ شریعت تو واضح انداز میں بیان کر رہی ہے، تو پھر ہم کیوں پیچھے رہ رہے ہیں؟ پھر ہم کیوں کسی کی اجازت لینے کے پیچھے پڑ رہے ہیں؟ اس میں کسی قسم کی کسی سے بھی اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ شریعت نے صاف واضح طور پر بتا دیا کہ ہم دو نکاح بھی کر سکتے ہیں، تین بھی کر سکتے ہیں، چار بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات جو قابل غور وہ یہ کہ ہم ان دو تین چار کے درمیان میں اعتدال بھی کریں۔ اعتدال لازم ہے۔ اگر اعتدال نہیں کر سکتے تو پھر ہم یہ سارا کچھ نہ کریں، یہ نکاح وغیرہ دوسرا تیسرا۔ میں تو کہتا ہوں اگر ایک بیوی کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے تو ایک بھی نہ کریں۔ حق اگر ادا کر سکتے ہیں تو پھر دو تین چار جتنی کرنا چاہیں، جتنی شریعت نے اجازت دی ہے چار تک، چاہے وہ ایک کی صورت میں ہو، دو ہو، تین ہو، چار ہو، سب کر سکتے ہیں، بغیر کسی کی اجازت سے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ میں ایک بیوی کے پاس ہوں اور اس سے گزارا نہیں ہے میرا، یعنی میرے معاملات ایسے ہیں، مہمانوں کا آنا جانا بہت زیادہ ہے، میرے گھر کے معاملات اس قسم کے ہیں کہ کبھی میں ایک شہر میں ہوتا ہوں، کبھی دوسرے شہر میں ہوتا ہوں، تو ایک اس شہر سے کر لیں، ایک دوسرے شہر سے کر لیں، ایک تیسرے شہر سے کر لیں، جس شہر میں بھی جائیں وہاں پر آپ کی بیوی ہو، لیکن اس کے جو معاملات ہیں، جو حقوق ہیں، وہ مکمل طریقے سے ادا ہونے چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا عثمان عثمانی آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔